عابد الگرامی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ. عزاداران امام، اہل بیت چینل لندن سے یہ مجلس جو ایصال ثواب کی تھرسڈے نائٹ کی ہے، جیسا اعلان ہوا اور آپ نے بھی سنا کہ ایوری تھرسڈے انشاءاللہ ایک مجلس اس طرح ہوگی ایصال ثواب کی، اپنے مرحومین کے لیے، ٹو ریممبر آل دا مرحومینس، جس کے لیے یہ رات بھی رکھی گئی. تھرسڈے نائٹ صرف ہماری رات نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے دعاؤں کی رات، کہ آپ ہر آدمی تھرسڈے نائٹ کو عام طور پہ جو عبادت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم کرتے ہیں، تھوڑی سی زیادہ. اسی طرح جب ہم اپنے لیے تھرسڈے نائٹ کو مانگتے ہیں تو یہ مرحومین کے لیے زیادہ امپورٹنٹ رات ہے. ہمارے جو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے چلے گئے، جس میں ہماری ماں ہے، ہمارے باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، سارے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں، سب اپنے اپنے اس دنیا سے چلے گئے. ان کو یاد کرنے کے لیے، ریممبر کرنے کے لیے یہ رات اللہ نے رکھی. تو انشاءاللہ ہر تھرسڈے اس کی امپورٹنس، اس مہینے کی دعائیں، اور ہم کرنا کیا جمعرات کو انشاءاللہ، اس لیے کہ تھرسڈے اللہ نے ہفتے میں ایک رات ایسی رکھی، جیسے شب قدر رکھی ہے رمضان میں، وہ سال کی سب سے بڑی رات ہے. اسی طرح اللہ نے مہینوں کو ڈیوائیڈ کیا، 12 منتھس میں 3 منتھس کی امپورٹنس بتائی، رجب، شعبان، رمضان. اسی طرح ڈیز میں فرائیڈے کی امپورٹنس الگ ہے، سیٹرڈے کی الگ ہے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے سے تھرسڈے جو ہے وہ صرف ہمارے مرحومین کے لیے رکھی گئی. ہمارے لیے بھی ہے، یہ نہیں بول رہا کہ ہمارے لیے نہیں ہے. 1000 دعائیں ہیں، 1000 اعمال ہیں کتابوں میں، لیکن تھرسڈے ہم کو صرف اور صرف زیادہ جو دعائیں بتائی گئی وہ اپنے مرنے والوں کے لیے، کہ جو چلے گئے ان کو یاد کرو. اس لیے کہ اللہ نے جمعرات، تھرسڈے نائٹ کو مرحومین کو ایک ٹائم آتا ہے ایسا جس میں اللہ سارے مرنے والے، جتنے مرنے والے، جیسے آپ کی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن، سب کو آدھی رات کے بعد، مڈ نائٹ کے بعد ان روحوں کو اجازت دیتا، پرمیشن دیتا کہ جسٹ گو اینڈ گیٹ سم تھنگ، گو اینڈ گیٹ سم تھنگ فرام ویئر، کہاں سے؟ اپنی اولاد کے پاس سے، اپنے بچوں کے پاس سے. عجیب لگ رہا آپ کو یہ بات سن کے کہ مرنے والا ہمارے پاس کیسے آ رہا؟ نہیں، آتا ہے واپس. ہر جمعرات کو آپ کہیں رہو، مینچسٹر میں رہو، لندن میں رہو، امریکہ میں رہو، پاکستان میں رہو، انڈیا میں رہو، کہیں رہو، اگر تمہاری ماں، تمہارا باپ بیک ہوم پاکستان، انڈیا میں، افریقہ میں، یا لندن میں کہیں بھی، اور تم کوئی دوسری سٹی میں، ڈزنٹ میٹر، مرنے کے بعد وہ سارے ڈسٹینسز ختم ہو جاتے. اللہ ان والز کو توڑ دیتا، ان دیواروں کو ہٹا دیتا، ڈسٹینس ختم ہو جاتا. وہ آپ کے گھر پہ آتے، گھر پہ آ کے لٹرلی بیک کرتے. یو کین امیجن کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ آ کے ایسے بیک کر رہا تم سے. جسٹ امیجن کریں آپ کیسا فیل کریں گے. اگر تھرسڈے، اگر آپ کے نارمل لائف میں if your father says or if your mother says کہ بیٹا give me something like this، آپ میری طرف دیکھو، look at me، ایسا بولے. میں ایگزامپل دے رہا آپ کو، یہ آ کے اگر یہ بولے کہ بیٹا give me something، how you feel، کیسا فیل کرتے تھے؟ اگر آ کے بولا تمہارا ڈیڈ کہ give me some 50p، میں مثال دے رہا، بیٹا give me 50p، how you'll feel، کیسا فیل کرو کہ تم مطلب you'll get crazy کہ ماں کیسا بولے، باپ آ کے بولے. اور ایک بات بولو، اگر آ کے یہ بولے کہ بیٹا give me piece of bread، I'm feeling hungry،
تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تم کچھ کھانا کھاؤ گے؟ تم کوئی روٹی کھاؤ گے؟ کوئی پیزا ویزا کھاؤ گے؟ کیا حالت ہو جائے گی اگر بیٹا باپ آ کے بولے اولڈ فادر آ کے بولے بیٹا آئی ایم فیلنگ سو ہنگری گیو می پیس آف بریڈ. تھرسڈے نائٹ یہ ہے تھرسڈے نائٹ. اللہ کے رسول بولنے کا، یہ عابد بالرامی نہیں بول رہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے رشتہ دار تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کر بھیک مانگ رہے تھے اور تم سو رہے تھے. یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ روایت ہے. تو تھرسڈے اس لیے امپورٹنس بتائی گئی کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار یور مرحومین. کچھ نہیں کرتے ایٹ لیسٹ ریسائٹ سم صلوات اینڈ سے کہ پروردگار آج تھرسڈے نائٹ ہے، اس کا ثواب میری ماں کو دے دے، میرے باپ کو دے دے. اگر تم تھرسڈے کرو گے، ایک دفعہ میں مثال دے رہا جسٹ سے ون ٹائم صلوات اینڈ سے کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو. ابھی میں تاریخ کا ایک واقعہ پڑھوں گا کہ تھرسڈے اتنی امپورٹنٹ. اور آپ دیکھو ایون خانہ کعبہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، معصومین کے روزوں میں تھرسڈے کی کتنی امپورٹنس ہے. ہر حرم بھرا ہوا رہتا، ہر حرم میں مجمع رہتا، خانہ کعبہ بھرا ہوا رہتا. کیوں؟ ہر آدمی آتا، شیعہ سنی سب کے پاس ہے کہ تھرسڈے ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے مرحومین کے لیے بھی. ایک مرنے والا. اسی لیے آپ کے پاس ساری جو حدیثیں ہیں وہ 3 دن کے لیے. تھرسڈے کے لیے سب سے زیادہ گو ٹو سیمیٹری آن تھرسڈے. If you cannot go on Thursday, go on Saturday. If you cannot go on Saturday, go on Monday. 3 دن. کوئی ایک دن ہفتے میں ایک دن جاؤ. Just go there. آپ بولیں گے کیا کریں گے وہاں جا کے؟ کس سے بات کریں گے؟ وہاں پہ تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. وہاں تو کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے. ہم جا کے سیمیٹری میں گریو یارڈ میں کس سے بات کریں؟ وہ اتنی ہزاروں گریوز ہیں، ہزاروں تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ گریوز ہیں، لیکن ایک آدمی بات کرنے والا نہیں ہوگا. کتنی کوائٹ پلیس ہے، کتنی کوائٹ پلیس ہے وہ. لیکن وہ ہم بول رہے کوائٹ پلیس ہے. امام علی سے پوچھا گیا مولا اتنی خاموشی ہے. علی نے کہا وہاں خاموشی نہیں، وہ کوائٹ جگہ نہیں. علی نے کہا وہ کوائٹ جگہ نہیں ہے. امام علی کہتے ہیں کہ وہ جگہ پہ اتنی چیخ ہے، اتنی پکار ہے، اتنے اسکریمنگ لوگ کرتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں. امام نے کہا کہ تمہارے کانوں کے اوپر پردے ہیں، کرٹنس ہے، تمہارے کانوں میں وہ آواز نہیں آ رہی جو وہ چیخ رہا مردہ نیچے سے، جو ڈیڈ باڈی چیخ رہی. کہاں پہ چیخ ہے، پکار ہے. اس کے بعد امام علی نے کہا کہ اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ تمہارے کانوں میں آواز نہیں آ رہی، لیکن جتنے جانور ہیں وہ سب سنتے ہیں، سارے جانور. امام نے کہا کہ اگر تم کسی جانور کے سامنے، مثال کے طور پہ کاؤ ہے، بیفلو ہے، اس کے سامنے جب تم کھانا ڈالتے ہو، گوٹ ہے جب اس کے سامنے، شیپ ہے جب کھانا ڈالتے ہو اس کا کھانا، تو وہ ایسا کھاتے کھاتے ایسا سر کو اٹھاتا، ایسا دیکھتا، سر کو اٹھا کے کھاتے، نیچے کھاتا کھاتا. آپ کبھی آبزرو کرے جائیں، کبھی آپ جائیں آبزرو کریں. امام کہتے ہیں کہ وہ جو جھکا کے سر کو اٹھا رہا، اس کے کانوں میں فریاد کی آواز، ان لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز آ رہی، تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، جبکہ جانور کو ضرورت نہیں، لیکن اب وہ ان کے کانوں میں آواز آ رہی، تمہارے کانوں میں آواز آ رہی. تو اسی لیے حکم ہے کہ میں اعمال بتاؤں گا انشاءاللہ کہ تھرسڈے تھوڑا سا ٹائم کو اسپیئر کرو. آج تو صرف امپورٹنس بتا رہا، آج کی رات تھرسڈے نائٹ اتنی. اور افسوس یہ، پرابلم یہ کہ we have just forgotten this night. ہم بھول گئے رات، ہم کو یاد ہی نہیں. ہم اس تھرسڈے نائٹ کو سمجھتے ہیں نارمل رات، نارمل رات نہیں. تھرسڈے نائٹ از ناٹ دا نارمل. وینسڈے نائٹ جیسی اور تھرسڈے نائٹ نہیں، جیسے فرائیڈے نائٹ ہے ویسی تھرسڈے نائٹ نہیں. تھرسڈے نائٹ از ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ نائٹ، کمپلیٹلی ڈفرنٹ نائٹ. اتنی ڈفرنٹ نائٹ ہے کہ اگر میری سامنے اسٹارٹ کب ہوتی؟ مغرب سے. اب آپ کے پاس 19 یا 18 پہ مغرب ہے، وہاں سے اسٹارٹ ہوگی، اینڈ کب ہوگا؟ فجر کے بعد. سارے اعمال اسی میں رکھے گئے، ساری تقدیروں کو بدلنے کے ہفتے میں. دیکھیے رمضان چلا گیا، رمضان میں آپ نے بڑی عبادتیں کی ماشاءاللہ، مولا آپ کی ساری عبادتوں کو رمضان میں ایکسپٹ کرے، اللہ قبول کر لے، آپ کو فلفل کرے. اب جو رکاوٹ جو نہیں ہوئی دعائیں قبول.
پھر اللہ کی ایک بلیسنگ شروع کہ تھرسڈے کے وہ کیسے بہانے ڈھونڈ رہا کہ پھر تھرسڈے تم دعائیں کرو ایسے، پھر تھرسڈے کے دن تم اعمال کرو، جو تمہاری رکاوٹ ہے، جو رکی ہوئی چیزیں، جو آبسٹیکل سے آگے رک گئے، تو وہ ساری رکاوٹیں اس رات میں دور ہو سکتی. اس لیے کہ یہی رات کے کل کی صبح جب اینڈ ہوگی تو وہ صبح میرے امام کی ظہور کی صبح، وہ صبح میرے امام کے آنے کی صبح، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی لیے آپ دیکھو کہ فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد دعائے ندبہ رکھی گئی. ایسا نہیں ہے کہ نماز فجر سے پہلے دعائے ندبہ پڑھنا نہیں ہے، آپ کبھی بھی پڑھو، لیکن اصل اس کی امپورٹنٹ جو بتائی گئی، امپورٹنس جو بتائی گئی، وہ کب بتائی گئی؟ جب سورج نکلے، جب سورج نکلے اور ایک کرن، ایک ریز زمین پر آ جائے، یعنی سورج نکلے پورا تھوڑی برائٹ ہو جائے، اور جیسی پہلی ریز سورج کی زمین پر گرے، اب کنفرم ہو گیا کہ امام نہیں آئے گا. امام جو آئے گا وہ فجر کی تھرسڈے نائٹ اینڈ ہوگی اور فجر کی صبح شروع ہوگی، تو اس وقت میرے امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، یعنی فجر سے پہلے. اس وقت اعلان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، اور باطل کو اسی طرح جانا تھا. تو وہ تھرسڈے نائٹ اینڈ ہوگی اور ارلی مارننگ آف فرائیڈے فرسٹ ریز سورج سے زمین کے اوپر آئے گی. اس وقت یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اب امام نہیں آئے گا، یہ جمعے کو امام نہیں آئے گا. اس کے بعد دعائے ندبہ رکھی گئی. دعائے ندبہ کا جو کریکٹ پڑھنے کا ٹائم ہے وہ ہے فجر سے پہلے نہیں ہے، فجر کی نماز جب ختم ہوئی اس وقت نہیں ہے. سورج اب دیکھیں پڑھنا کوئی، اگر آپ اس وقت پڑھے تو کوئی بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ مت پڑھو، اگر آپ پڑھ سکتے تو پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو کریکٹ ٹائم بتایا گیا دعائے ندبہ کا، وہ اسی لیے کہ اس دعا میں آپ ایک جملہ بولتے ہیں، الا متا ہارو فی کا یا مولا. یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ ورڈ ہے، یہ وہ سینٹنس ہے جو آپ اپنے دل سے بولتے کہ الا متا ہارو فی کا یا مولا، کہ مولا آپ کب آئیں گے، پھر ہم کب دیکھیں گے آپ کو. تو اب کنفرم ہونے کے بعد تو تھرسڈے نائٹ از سو امپورٹنٹ، اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ اگر یہ رات کی بلیسنگ آپ کو معلوم ہو جائے، ایک ہفتے کا پروٹیکشن ہوتا ہے، ایک ہفتے کا پروٹیکشن، ون ویک تک انسان جو ہے پروٹیکٹڈ رہتا. اگر جیسا شب قدر کا ایک صدقہ، شب قدر میں کوئی اگر صدقہ دے تو وہ 1 سال کا پروٹیکشن ہے، نیکسٹ ایئر تک کا پروٹیکشن تھا. اور اگر دن میں صدقہ دے، ڈیلی آپ صدقہ دیں، تو اگر فجر کے بعد کوئی صدقہ دیتا ہے تو 12 گھنٹے کا، مثال دے رہا، 12 گھنٹے مغرب تک کا آپ کا پروٹیکشن ہے. پھر اگر کوئی مغرب کے بعد صدقہ دے تو پوری رات کا پروٹیکشن ہے. اسی طرح تھرسڈے نائٹ کا جو صدقہ ہے وہ 1 ہفتے کا پروٹیکشن ہے. آپ تھرسڈے نائٹ یہ نیت کر کے آپ کوئی صدقہ نکال رہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ سارے مرحومین کو دے دے، تو اللہ کیا کرتا ہے پورے 1 ہفتے تک ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر ایک بلیسنگ نازل ہوتی ہے. اگر ان کو کوئی تکلیف میں ہے، اگر کوئی پرابلم ہے. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا آپ کو کہ یہ سارے جو پرابلمز آتے، ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہماری بہن کس حالت میں ہے، ہم کو نہیں معلوم. ہم بڑے آرام کے ساتھ دفن کرتے اور ان کو گریو یارڈ جاتے، دفن کرتے، گریو میں جاتے، ان کو گریو کو بند کرتے، اینڈ وی جسٹ کم بیک اینڈ وی سے چلو وہ تو چلے گئے اور وہ بڑے آرام کے ساتھ ہوں گے. یہ ذہن سے نکالو کہ آرام کے ساتھ ہوں گے. اللہ کرے آرام کے ساتھ رہے، اللہ کرے میرے ماں باپ آرام کے ساتھ رہے بحق محمد وآل محمد. لیکن یہ حکم ہے کہ تم ٹرائی کرتے رہو، تم ان کو گفٹ بھیجتے رہو، تم ان کو تحفہ بھیجتے رہو، اس لیے کہ تم کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کس حالت میں. بعض گناہ، میں کچھ گناہ ہر جمعرات کو آپ کو کوئی چیز بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ گناہ کے جس گناہ کی وجہ سے انسان پرابلم میں آ سکتا، وہ گناہ جس کی گناہوں کی وجہ سے انسان مسئلے میں آ سکتا. ایک تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. اچھا اب میں یہ آپ سے سوال کرتا کہ ہمارے تصور میں کیا ہے کہ اگر آپ نے لندن میں دفن کیا تو ہم یہ سمجھ گئے کہ میری ماں یا میرا باپ لندن ہی میں رہیں گے. نہیں، ہر روح کو، میں نے شاید رمضان کی کسی مجلس میں کہا تھا کہ روح کے 2 ڈیسٹینیشنز ہیں. آپ دنیا میں کہیں دفن کرو، لاس اینجلس میں دفن کرو، کینیڈا میں دفن کرو، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، یو کے میں، یورپ میں، سب کانٹیننٹ میں، افریقہ میں، گلف میں، کہیں بھی دفن کرو ایک جگہ گریو یارڈ میں. پہلے جیسے ہی نیچے لٹاتے گریو بند ہوتے، وہاں پہ کوشچن اینڈ آنسرز ہوتے جس کو سوال و جواب بولتے، اور کرنے والا کون رہتا؟ منکر اور نکیر، 2 فرشتے، 2 اینجلز آتے. یہی چیز ہم تلقین میں بولتے. تلقین جو ہمارے پاس ہے، یہ تو شکر ادا کرو
کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں. در اہل بیت سے وابستہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا, کئی فائدوں میں, ہر فائدے میں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ پوری زندگی فائدہ اٹھاتے. مرنے کے بعد جو ہماری فرسٹ نائٹ آتی, ہم کو فرسٹ نائٹ میں جو ہم سے سوال ہوگا, جو کوسچن کیا جائے گا, اس کے سارے آنسرز ہم کو تلخین میں پڑے جاتے. اگر آپ تلخین دیکھیں تو بالکل ایک ہی چیز ہے, وہ آ کے بولتا, شولڈر کو ہلا کے کیا بولتے, اسمائی فم. اسمائی فم کے معنی کیا ہے, سن اور سمجھ, اور نام لیتے, لٹرلی نام لیتے. مثال کے طور پہ کہتے سید عابد الگرامی, کیوں میں نے اپنا نام لیا. میں نے ایک دفعہ کہیں پہ سامنے ایک مومن بیٹھا ہوا تھا مجلس میں, میں نے کہا اس تلخین میں نام لیتے, میں نے اس بندے کا نام لے لیا. نام لینا تو وہ تو رونے لگا. اس سیٹ کے مولانا تلخین میں میرا نام لیا, اب تو میں گیا, اب تو میں مر جاؤں گا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو, مولا علی کا جملہ ہمیشہ یاد ہے. مولا علی کہتے کہ اپنے آپ کو موت سے کبھی نہیں ڈرو, موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے, موت خود تمہارا پروٹیکشن کرتی ہے, تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موت سے. تو تلخین میں کیا ہے, نیچے لٹا کے بولتے ہیں اسماعیل فام, شولڈر کو ہلاتے ایسے, بیٹا یا کوئی مومن ہلا کے بولتے کہ سن اور سمجھ, نام لیتے. کیا بولا جاتا, ایک ایک آنسر. نیکسٹ ویک کی جو میری مجلس ہے انشاءاللہ, وہ تلخین کے اوپر ہوتی, کہ تلخین کیوں پڑھی جاتی اور تلخین سے فائدہ کیا ہوتا. نیکسٹ ویک کی ٹاپک دے رہا ابھی. نیکسٹ ویک جو ایصال ثواب کی مجلس ہوگی, اس کی ٹاپک ہے تلخین, اور تلخین سے فائدہ کیا ہے. What are we going to get from تلخین, کیا ملے گا, بینیفٹس کیا ہے, اور اس بینیفٹس کا فرسٹ نائٹ کتنا فائدہ ہوتا, تلخین کتنی امپورٹنٹ, وہ نیکسٹ ویک کی ٹاپک. تلخین کے بعد آپ روح جو ہے, جو ہماری روح ہے, روح کو ڈیسٹینیشنز پہ بھیج دیا جاتا. 2 ڈیسٹینیشن ہے. اگر آپ نے پراپرلی آنسر کیا تو وہ وادی السلام جاتی مولا کے پاس, نیکی زیادہ ہے گناہ کم ہے. اور اگر خدا نخواستہ میرے گناہ زیادہ ہے تو اس کو بھیج دیا جاتا وادی برود. اب کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جو تم کو نیچے پرابلم کرے, تو وہ انشاءاللہ آج 1 یا 2 بتاؤں گا, جو گناہ کی وجہ سے تم کو بے انتہا نیچے پرابلم ہو. دیکھیے میں آپ کو پہلے ڈرانے والا مولوی ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈراتے ہیں, تو اب تو کنفرم بھی ہو گیا کہ اب میں یہ ٹاپک چھیڑا ہوں جمعرات کو. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. If you love امام علی then you don't need to. پھر بول رہا ہوں, if you love امام علی then you don't need to. لیکن ویسے لو کرو مولا سے جیسا میرا مولا چاہتا ہے. Always say استغفار, always say اللہ معاف کر دے, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. If you say forgive me, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, جیسے میں نے پورے رمضان میں آپ کو بتایا. تو دو گناہ ایسے دوستو which is very common in our community. پھر بول رہا ہوں, which is very common in our community. We don't think کہ یہ گناہ ہے ہماری نگاہوں میں, we think کہ یہ گناہ ہی نہیں. آج کے زمانے میں بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں گناہ تھا, آج بھی گناہ ہے, لیکن اتنا وہ ریز کر دیا گیا کہ آج کے زمانے میں اس کو گناہ مانتے نہیں. 2 گناہ ایسے, آج وہ 2 گناہ بتا دوں گا کہ جس کی وجہ سے ہم کو پرابلم نیچے آ سکتا. تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے, ایک پرانا زمانہ, لائک 200-300 ایئرس پرانی بات ہے. شیخ عباس نے یہ واقعہ لکھا ہے, شیخ عباس خمیلی. وہ لکھتے ہیں کہ انڈیا کا, اس زمانے میں انڈیا پاکستان پورا سب کانٹیننٹ ایک ہی تھا, اٹ واز اونلی ون کنٹری. انڈیا کے ایک بہت رئیس آدمی, پیسے والے آدمی, وہ اپنی فیملی کے ساتھ حج پہ گئے. اللہ ہم کو بھی حج نصیب کرے. حج پہ گئے. حج پہ جانے کے بعد, اچھا اس زمانے میں جو حج پہ جاتے تھے وہ شپ سے جاتے تھے, مہینوں پہلے چلے جاتے, 1 سال کی ٹرپ ہوتی تھی. اور اس زمانے میں پیپر کرنسی نہیں تھی, نہ پلاسٹک منی تھی. لوگ جو ہے ڈائمنڈز اور پرلز یہ کیری کرتے تھے, پیسے والے. یہ ان لوگوں نے اس نے کیا کیا,
یہ پوری فیملی کے ساتھ حج پہ گیا. حج کرنے کے بعد مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہ مکے میں ان کا پروگرام بنا کہ میں زیارات پہ جاؤں گا. نجف اشرف, کربلا مولا, اللہ ہم کو بھی نصیب, عراق, سیریا اور ایران کی زیارت کروں گا. اس لوگ فیملی کے ساتھ پلان ہوا, پیسے تو تھے. انہوں نے کہا میرے پاس کافی ڈائمنڈس اور پرلس ہے, اگین آئی ہیو ٹو کم بیک, اس لیے کہ میری شپ پھر یہیں سے جائے گی جدہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے میں جاؤں, زیارات کروں, دین اگین آئی ول کم بیک ٹو مکہ, پھر ایک دفعہ عمرہ کروں گا, عمرہ کر کے آئی ول گو ٹو انڈیا. انہوں نے پورے مکے میں معلوم کیا کہ سب سے زیادہ آنےسٹ آدمی کون ہے. پورے مسلمان تھے. یہ بھی ایک بڑی پہچان ہے, یاد رکھو. علی والوں کی پہچان آنےسٹی ہے, یہ یاد رکھو. آنےسٹی ایک ورڈ ہے, خالی اٹس جسٹ اسمال ورڈ. پوری لائف تمہاری اسی کے اندر ہے. امام علی بولتے کہ اگر شیعہ کو پہچاننا ہے, شیعہ کی جو کوالٹیز ہیں, مومن کی جو کوالٹی, بہت بڑا میسج ہے دوستوں سب کے لیے. مومن کی جو کوالٹیز ہیں نا, ان کوالٹیز میں ایک کوالٹی ایک ہے کہ وہ آنےسٹ ہونا چاہیے, آنےسٹ ہونا چاہیے. اور امام علی بولتے ہیں کہ اگر شیعہ کو پہچاننا ہے, مومن کو پہچاننا ہے, تو لین دین کر کے دیکھو, ڈیلنگ کر کے دیکھو اس کے ساتھ, وہ ڈیلنگ میں کتنا آنےسٹ ہے. اگر وہ ڈیلنگ میں آنےسٹ ہے تو وہ پھر ہمارا ہے. یہ بہت بڑے پوری ایک ٹاپک ہے, اس ٹاپک پہ پورا بات کر سکتے ہیں کہ آنےسٹی کیا کتنی بڑی نعمت ہے. اور آج یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہماری کمیونٹی میں وہ آنےسٹی نہیں ہے دوستوں, کہ ہم بھی پرومس کرتے کچھ, کام کرتے کچھ, مال لیتے کسی کا, کھا جاتے. یہ ساری بیماریاں اگین بھی سے, یہ ساری چیزیں تم کو نیچے پرابلم کرنے والی ہے. یاد رکھو, تھرسڈے نائٹ اگر تم نے اس کو اپنے آپ کے گناہ کو معاف نہیں کروایا تو ایک ہفتے تک کا پروٹیکشن ہے آج کے گناہ کا معاف ہونا. ایک ہفتے, مثال کے طور پہ کل فرائیڈے ہے اور آپ کا لاسٹ ڈے آف دی ویک ہے کل آپ کے پاس. یو کے میں لاسٹ ڈے آف دی ویک از فرائیڈے, رائٹ. تو فرائیڈے کے دن آپ کو کچھ ملنے والا, جیسا فرائیڈے کے دن آپ کو پے چیک ملتا, یورپ امریکہ میں ہر جگہ پے چیک ملتا ہے نا, پورا ایک ہفتے کا پے چیک جو ہے آپ کو ملتا ہے فرائیڈے کے دن. تو آپ جو پے چیک ملتا ہے, اگر اسی پے چیک کو آپ ڈبل ٹرپل 1000 ٹائم کر لو, وہ سارا پے چیک کل اللہ کے پاس سے بھی ملے گا. جیسے دنیا میں آپ کو یورپ یو کے میں آپ کو پاؤنڈ کا پے چیک مل رہا, اللہ کے پاس سے نیکی کا پے چیک ہوگا. ٹمارو یو کین ٹیک اٹ. یہ سب آپ کے اوپر, ہمارے اوپر کہ کل ہم کیسا کون سا پے چیک لینا چاہ رہے ہیں. ایک ہفتے کا. تو آج کی رات اگر وہ دعا کرو, آج کی رات اگر تم نے مرحومین کو یاد کیا, آج کی رات اگر تم نے اپنے ماں باپ کی دعا لے لی, آج کی رات اگر تمہارے بھائی بہنوں کی دعا لے لی, آج کی رات اگر تم نے مرحومین کے لیے کوئی کام کر دیا, تو تم دیکھو تم کو کیا ملے گا. یو ول گیٹ پے چیک ٹو گاڈ. اللہ کے پاس سے وہ چیک ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے دنیا میں تم کو پے چیک ملتا ہے ویکینڈ کے اوپر, تھرسڈے کراس ہوتا, فرائیڈے آتا, تم کو وہاں پے چیک مل سکتا. لیکن if you do something you'll get it. تو تاریخ کا یہ عجیب بات کہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا پے چیک رک سکتا, کون سا گناہ ہے جس کی طرف سے تم پرابلم میں آ سکتے. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. شیخ عباس لکھتے ہیں, شیخ عباس خمی نے واقعے کو لکھا. شیخ عباس لکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ فیملی کے ساتھ تھا, اسے ڈیسائیڈ کیا, اسے معلوم کیا مکے میں کہ کون سے سب سے زیادہ آنےسٹ انسان ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ پورے مکے میں ایک آدمی بڑا آنےسٹ ہے, ایک بس یہ مسلمان مومن ہے, اب ہی از ویری آنےسٹ. پورا مکہ اس کی داد دے رہا, پورا مکہ اس کی تعریف کر رہا کہ اس سے زیادہ آنےسٹ کوئی نہیں. دوستو, اسلام آنے سے پہلے دیکھیے, ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. اسلام آنے سے پہلے پورے مکے میں سب سے زیادہ آنےسٹ کون تھا؟ چل کون تھا سب سے زیادہ آنےسٹ؟ سب سے زیادہ آنےسٹ کافر کس کو بولتے تھے؟ ہمارے رسول. کہتے تھے محمد مصطفیٰ سے زیادہ آنےسٹ کوئی نہیں ہے. جس کی وجہ سے وہ لوگ ملینز آف ڈالر, میں آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں آپ سے, ملینز آف ڈالر کے ڈائمنڈس اور پرلز اور پلیٹنم اور گولڈ جتنا ان کے پاس تھا. کون تھے وہ؟ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان. یہ جتنے ظالمین تھے مکے کے, وہ جو سب سے زیادہ دشمن تھے اللہ کے رسول, سرکار کی جان کے دشمن تھے, جان کے دشمن تھے. ابو لہب کی وائف
कांटे नीचे नेल्स बिछा देते थे, कांटे बिछा देते, इतनी बड़ी जालिमा। लेकिन उसके बावजूद मक्के में उनको पता था कि सबसे ज्यादा अगर कोई ऑनेस्ट है तो यतीम अब्दुल्ला है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो ये ऑनेस्टी हम अपने पास पैदा कर, ये ऑनेस्टी को हम लेके आना अपनी लाइफ में, कि तुमको देखकर लंदन में ये बोलना है कि अगर पूरे लंदन में, पूरे यूके में अगर कोई ये बोले कि सबसे ज्यादा ऑनेस्ट कम्युनिटी कौन सी है, सबसे ज्यादा सच बोलने वाली कम्युनिटी कौन सी है, सबसे ज्यादा ईमानदार कम्युनिटी कौन सी है, तो आपको बता, आपको बता बोला शिया कम्युनिटी जो है, मुस्लिम्स, यस रियली ऑनेस्ट। इवन तुम जॉब पे जा रहे, बिजनेस कर रहे, कोई काम करो, तुम्हारी ऑनेस्टी हो, ऑनेस्टी है तो समझो तुम दुनिया और आखिरत तुम्हारी। अगर ऑनेस्टी नहीं है, जीरो, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। काफिर, मक्के के काफिर और मुशरिकीन डायमंड्स रख रहे हैं रसूल के पास, और उनका मर्डर करने के लिए हिजरत की रात को आए। 13 इयर्स की आपकी लाइफ में, 13 इयर्स की आपकी लाइफ में जब लास्ट नाइट आई थी, जिस रात में अल्लाह के रसूल को हिजरत करना था, वहां से हिजरत ने मक्के को छोड़ना था, मदीना जाना था, इसलिए कि जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजतुल कुबरा की वफात, शहादत हो गई। तो मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के रसूल के पास सारे, ये आप सोचो कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात, सारे इन लोगों का पैसा उनके पास रखा हुआ है, और वो लोग प्लान कर रहे हैं अल्लाह के रसूल के मर्डर करने का, मर्डर करने का। क्या प्लान कर रहे हैं? हर ट्राइब से एक आदमी को लिया था कि मक्के में रसूलुल्लाह के घर के अतराफ आके वो ऐसे घेर लिया था, कॉर्डन ऑफ कर लिया था, सबके हाथ में तलवार थी, और वो लोग चाह रहे थे कि सब मिलके एक साथ सरकार के हुक्म मारे कि बनी हाशिम किन किन से बदला लेंगे। वही रात अल्लाह ने हमारे रसूल को हुक्म दिया कि मेरे हबीब, आज की रात अब तुम्हारा जो मुहाफिज अबू तालिब और बीबी खदीजा, वो तो नहीं है, अल्लाह मुहाफिज है, लेकिन जाहिरी तौर पे ये दो पर्सनालिटीज थी। लाखों सलाम जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजा को, मादर बीबी ज़हरा सलाम अलैहा का, मादर इमाम अली अलैहिस्सलाम का, पिदर बुजुर्गवार इमाम अली अलैहिस्सलाम का, वो लोग दोनों चले गए। अब होना क्या था? अब होना यह था कि इनको मर्डर हो जाए, रसूल का मर्डर हो जाए। काफिरों ने पूरी प्लान कर लिया। अल्लाह के रसूल को जिब्राइल के जरिए से बताया गया, अल्लाह के रसूल तो जानते थे, बताया गया कि तुम आज की रात मक्का छोड़ दो एंड गो टू मदीना, वहां पे इस्लाम ग्रो करेगा। इसीलिए हमारे पास भी हुक्म है कि अगर आप किसी लंदन में कोई घर में आपका प्रॉब्लम है तो जमीन का बदलना, जमीन का चेंज करना, ये भी आपके रिस्क के दरवाजों को खोलता। कभी कोई ऐसी क्वेश्चन आंसर में आप पूछ रहे हो तो मैं बता दूंगा। तो हुआ क्या, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने इमाम अली को बुलाया, अब बुला के कहा, या अली, आज रात में ये लोग मर्डर करने वाले हैं मेरा, प्लीज गौर से सुनो, सैक्रिफाइस क्या है। या अली, आज की रात ये लोग मेरा घेरेंगे और मर्डर कर देंगे, क्या तुम मेरे बिस्तर पे, मेरे बेड पे, मेरी जगह पे सोगे? कैन यू स्लीप फॉर मी? मेरे बेड पे सो जाओगे आज की रात? इमाम अली ने क्या कहा? इमाम अली ने यह पूछा, प्लीज गौर से सुनो, यह पूछा, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? एक ही सवाल, क्या इफ आई स्लीप आपकी जान बच जाएगी? रसूल ने कहा कि या अली, तुम सोगे तो मेरी जान बचेगी। अली ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, शुक्र अदा किया, बिस्तर पे जाके लेट गए। अब मैं आपसे पूछता, लंदन में कोई ऐसा है जो एक भाई के लिए इस तरह सेक्रीफाइस करे? क्या लंदन में किसी के पास, पूरी दुनिया में अहलबाद चैनल के थ्रू पूछ रहा मैं, किसी के पास ये सेक्रीफाइस का जज्बा है जो जज्बा मौला अली का था इस्लाम के लिए, अना या रसूलुल्लाह का था? कोई सोच सकता कि वो जाके बिस्तर पे सोएगा, वो बोलेगा व्हाई शुड आई स्लीप, इसका मतलब मैं, मुझे मार दे, मैं मर जाऊंगा? क्या ट्रस्ट है अल्लाह की जात के ऊपर? मौला अली का जुमला गले में तावीज बना लो यार। इमाम अली कहते हैं कि तू मौत से क्या डरता है, मौत खुद तेरी हिफाजत कर, और अली ने उसको प्रूफ किया। He has proved
یہ سیکریفائس کا جذبہ اسلام کے لیے لے کر آؤ. میں یوتھ کو بول رہا 0.1% بھی اگر وہ فیلنگز کو پیدا کرے کہ ڈیلی آج کی رات تھرسڈے نائٹ یہ دعا کرو کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ. یہ مرحومین کو یاد کرنا یہ بھی ایک سیکریفائس ہے کہ اپنے آرام کو چھوڑ کے, اپنے بستر کو چھوڑ کے, اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے آدھا گھنٹہ اگر تم تھرسڈے نائٹ اپنے مرحومین کے لیے نکال رہے تو یہ ایک الگ مزہ کا سیکریفائس ہے. لیکن سیکریفائس کا یہ جذبہ ہے. اف یو آر ریڈنگ سورہ یاسین فار یور مرحومین, اف یو آر ریڈنگ سورہ ملک فار یور مرحومین, اف یو آر ریڈنگ 2 رکعت نماز, آج کی رات میں آگے چل کے بتاؤں گا, اگر تم 2 رکعت نماز پڑھی ہے تم نے تو وہ بھی مرحومین کے لیے وہ بھی ایک سیکریفائس ہے. اگر تم نے آج زیارت امام حسین پڑھی ہے اپنے مرحومین کے لیے وہ بھی ایک سیکریفائس ہے. تو سیکریفائس کے اس جذبے کو پیدا کرو کہ جو امام علی کے پاس سیکریفائس کا جذبہ تھا, اگر یہ جذبہ ہمارے پاس پیدا ہو جائے آج تو ہماری کمیونٹی آج ایسے گرو کرے گی. if you keep this جذبہ. مثال کے طور پہ کوئی تمہارا بھائی بیمار ہے, ہم جاتے ہیں دیکھ لیں, ہم بس ٹائم ہی نہیں, یہ سیکریفائس ہے ہمارا. کوئی غریب ہے, ابھی عید گزری, عید الفطر, گئے کتنے غریبوں کے پاس گئے, کتنے غریبوں کے سر پہ, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا, کتنے لوگوں کو ای میل کیا, کتنا واٹس ایپ کیا, اور یو سیڈ سے سوری. It is by and we say کہ we love امام علی. امام علی کی لائف کا یہ وہ امپورٹنٹ ترین پہلو جو آپ کے پاس جذبے کا پہلو تھا, سیکریفائس کا پہلو. بات چلی تھی آنےسٹی سے کہ آنےسٹی کیا تھی. سارے لوگ آ کے اللہ کا رسول نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھی, 9th آیت آف سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیت پڑھی, زمین سے اٹھایا, خاک کو, ڈسٹ کو اٹھایا, اس پہ پھونکا اور کافروں کے سامنے ایسا ڈال دیا, ان کے سامنے پردہ آ گیا. یہ اتنی اچھی آیت ہے. ہر پرابلم ہے, اگر تمہیں کوئی پرابلم آ رہا تم یہ آیت پڑھ سکتے. کسی دشمن کے پاس جا رہے انٹرویو کے لیے جب جانا تو یہ ضرور پڑھتے جانا. انٹرویو کے لیے جب جا رہے, جاب کے انٹرویو کے لیے یا کوئی بزنس ڈیل کے لیے جا رہے, جو حق, اگر تم حق پہ ہے تو جاؤ اور یہ آیت پڑھ کے جاؤ. اس کے بعد دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا. اگر تم حق پہ, کنڈیشن کیا ہے, تم رائٹ ہونا, تمہارا حق ہونا, اللہ تمہاری مدد کرتا. سورہ یاسین آیت نمبر 9. دوبارہ رسول پڑھ کے چلے گئے, امام علی بستر پہ لیٹ گئے اور ایسا چادر اوڑھ کے لیٹ کور کر لیا, جیسے رسول اللہ سوتے تھے ویسی سوئے. یہ ہے کمال. سکسیسر ہو تو ایسا ہو, ایسا لیٹ گئے. تو اب یہاں پہ اللہ کو امام علی کا سونا اتنا پسند آیا. کیا بندہ ہے اللہ کا, سونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنی نفس کو, مرضی کو بیچا, نفس علی کو خرید لیا. نفس علی کو خرید. یہاں پہ شاعر کے 4 مصرے مجھے یاد آئے. شاعر, ایک پوئٹ کہتا ہے, غور سے سننا, ایک پوئٹ کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ, ہے یہ دستور زمانہ, جو رہے سب سے بلند وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عرش پر سودا ہے دوست, ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں. مولا سوئے, جب صبح میں یہ کافر و مشرکین تلوار لے کر آئے, جیسی انہوں نے تلوار, جیسا میری طرف دیکھا, لک ایٹ می, تلوار کو اٹھایا, علی نے چادر کو ایسے ہٹایا. ان لوگوں نے دیکھا امام علی کو, they said, oh Ali, you, where is Muhammad? کہا, oh Ali, you, where is Muhammad? کہاں ہے محمد؟ امام علی کا یہ تاریخی جملہ ہے. علی نے کہا کہ تم نے میرے حوالے کیا تھا. اب وہاں سے وہ ڈھونڈنے نکل گئے تھے. لیکن اب اصل پوائنٹ کیا تھا آنےسٹی سے, اس سے کیا میرا بولنا یہ تھا کہ سارے کافر اور مشرکین کا ڈائمنڈ, گولڈ, پلیٹنم, سلور سارے رسول کے پاس تھا. مرڈر کرنے کے لیے آ گئے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا مرڈر کرنے سے پہلے, یہ نہیں کہا کہ یار پہلے اپنے مال کو لے لو اس کے بعد رسول کو مارنا. ایسا نہیں کہ ہم مار دیں گے تو ہمارا مال کون دے گا. کافر بھی بہتر جانتا تھا کہ رسول کے بعد کوئی اور محمد ہے کہ جو ہمارے مال کو واپس کرے گا.
یہی وجہ تھی کہ اللہ کا رسول جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے پوری ایک لسٹ دی تھی، لسٹ، اور اس پہ پورے نام تھے، اور پورا گولڈ ڈائمنڈ سلور پلیٹنم جتنا تھا ان کے سارے لوگ لکھ کے دیے تھے کہ یہ کافر کا اتنا پیسہ، یہ کافر کا اتنا پیسہ امام علی کو دیا تھا، اور کہا تھا کہ یا علی میں تو جا رہا، تم ان کا ایک ایک پیسہ واپس کرنا، یہ دیکھو میں تم کو دے کے امانت جا رہا۔ تو یہ اتنا ثواب ہے اسلام میں۔ اور کیریکٹر آف محمد مصطفیٰ دیکھو، کیریکٹر آف یتیم عبداللہ دیکھو، ہمارے رسول کا کیریکٹر دیکھو، اور لوگوں کا ٹرسٹ دیکھو ہمارے رسول کے اوپر، کتنا بڑا ٹرسٹ تھا کہ یہ چلے بھی جائیں گے تو ہمارے پیسے کا نقصان نہیں ہوگا، ہی از گوئنگ ٹو ریٹرن۔ یہ ٹرسٹ کو پیدا کرو، یہ آنےسٹی کو پیدا کرو۔ اگر یہ آنےسٹی تمہارے پاس آ جائے، یہ آنےسٹی آج کی رات دعا کرنے سے آئے گی، یہ آنےسٹی تم اگر مرحومین کے لیے کوئی کام کرے گے تو آئے گی۔ آنےسٹی ایک ورڈ چھوٹا ہے لیکن اتنا بڑا ورڈ ہے، پوری تمہاری لائف اس آنےسٹی کے اندر آتی۔ آفس میں مثال کے طور پہ 8 آورس کی جاب تو 8 آورس کی جاب، اگر تم نے کسی کا پیسہ لیا ہے تو اس کو واپس کرنا وہ تمہاری ذمہ داری، اگر تم نے کسی کا مال کھایا ہے تو اس کو واپس کرنا تمہاری ذمہ داری، اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی بک ہے تو وہ واپس کرنا، ایون پینسل ہے وہ واپس کرو۔ آنےسٹی سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے ہماری لائف میں۔ تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ تھرسڈے نائٹ یہ دعا کرو اور اپنے آپ کو چیک کرو کہ پروردگار میرے یہ گناہ ہے، I'm sorry what I did in my life۔ اب کم از کم یہ تھرسڈے نائٹ تو مجھے معاف کر دے، اور مجھے میں یہ توفیق عطا فرما کہ جیسے اللہ کے رسول کی آنےسٹی تھی وہی آنےسٹی ہمارے پاس بھی آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ تو یہ بڑا اسلام میں ثواب ہے۔ تو اس آدمی نے مکے میں پوچھا یہ بتاؤ کہ یہاں پہ سب سے زیادہ آنےسٹ انسان کون ہے؟ لوگوں نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کہا یہ سب سے زیادہ آنےسٹ۔ یہ گئے ان کے پاس اور جا کر کہا کہ میں ایک ٹورسٹ ہوں، مکہ آیا ہوں، مکے میں ہزاروں ٹورسٹ آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے زیارت۔ رکھا، اس نے پوری لیسٹ بنائی کہ میرے یہ ڈائمنڈس ہے، یہ پرلس ہے، یہ میں آپ کے پاس امانت رکھ کے جا رہا ہوں، آپ اس کی حفاظت کریں، میں زیارات پہ جا رہا ہوں، I'll come back in 2 months، اور اس کے بعد آ کے میں آپ سے لے لوں گا۔ اسے اوکے۔ آج کسی کے پاس رکھا سکتے آپ؟ ایک 10,000 پاؤنڈس کسی کو دیں، بولے یار رکھو اپنے پاس، I'll take it، وہ بولے گا تھینک یو ویری مچ؟ نہیں، وہ بولے گا تھینک یو یار تم نے مجھے 10,000 پاؤنڈ دیا۔ تو یہ حساب ہے۔ تو وہ اس نے رکھ لیا، یہ زیارت پہ چلے۔ 2 مہینے کے بعد یہ واپس آئے، 2-3 مہینے بات کہاں سے چلی تھی پھر وہیں پلٹ کے آ گیا کہ کون سے گناہ ہیں جو پرابلم کر سکتے۔ واپس آئے، واپس آنے کے بعد پتا چلا ان کے گھر گئے، گھر جا کے انہوں نے نوک کیا، ان کا بیٹا باہر آیا، انہوں نے ان کے باپ کا نام لیا، لے کے کہا کہ فلاں ابن فلاں کا ہے، اسے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو مر گئے۔ لیکن چاہتے اور بالکل ہیلتھی تھے۔ یہی میں کہہ رہا آپ سے کہ معلوم ہی نہیں کہ ہماری لائف اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو اس نے کہا مر گئے؟ تو کہا ہاں مر گئے، 1 مہینہ ہوا۔ پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے کچھ سامان رکھا تھا، ڈائمنڈ پرلز یہ سب رکھوایا تھا۔ اس نے اتنی بڑی لسٹ وہ لے کر آیا، اس نے پورے نام لکھے ہوئے، کہا اس میں آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں آپ کا نام ہے۔ پوری لسٹ چیک کی انہوں نے، اس میں ان کا نام ہی نہیں تھا۔ ارے پھر کیا ہوگا کہ میرا پورا ہر چیز یہیں پر ہے، اگر میرے پاس اب تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے سارے ڈائمنڈز پرل جو میں لے کر آیا تھا وہ ساری چیزیں یہیں پر، پوری میری سیونگ وہی ہے۔ ہاؤ کین آئی گو بیک ٹو انڈیا؟ آئی ڈونٹ ہیو منی۔ اب یہ پریشان ہو، اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو یہی، میرے ڈیڈ نے یہی دیا تھا، یہی۔ اب یہ پریشان ہو گیا۔ ہمارے پاس کچھ دعائیں ہیں کہ اگر تم وہ دعا پڑھو گے تو روح تمہارے خواب میں آتی ہے۔ لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں فرسٹ، مجھے معلوم ہے کہ اب Q&A میں کتنے سوالات ہوں گے مجھے کہ کون سی دعائیں بتائیے ہم اس سے ملنا چاہیں۔ ایک چیز یاد رکھو، کوئی گارنٹی نہیں، پھر بولو، وہ دعا پڑھنے سے، وہ اعمال کرنے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آئے گی، اس لیے کہ مرنے کے بعد روح آزاد نہیں ہے، روح امر ربی ہے۔ اللہ کا ایک امر ہے، قرآن میں اللہ بول رہا ہے یہ امر ربی ہے،
روح ایسے نہیں آتی. جب تک ہمارے جسم کے اندر ہے روح ادھر ادھر کہیں بھی جائے آزاد ہے. لیکن ایک دفعہ جسم سے نکل جائے روح تو وہ اللہ کی امر ہے, امر ربی ہے. جب تک حکم الہی, میرے ایک ایک جملہ غور سے سنو, حکم الہی نہیں ہوتا, جب تک امام کا حکم نہیں ہوتا, باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا, ماں بیٹی کے خواب میں نہیں آ سکتا. آنے کے لیے روح کو پرمیشن لینا پڑتا کہ میں یہاں جا, ایسا نہیں آ سکتا. لیکن ہمارے پاس کچھ دعائیں ہیں, ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں. اگر تم یہ دعا کرو گے یا اعمال کرو گے تو روح تمہارے خواب میں آ سکتی. بعد میں کوئی پوچھے گا تو میں بتا دوں گا کون سے اعمال. لیکن پھر میں بول رہا ہوں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھو اور فوراً آ جائے. وہ امر ربی ہے, ہو سکتا نہیں 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال نہیں آ سکتا. کس کنڈیشن میں ہے روح وی ڈونٹ. وہ کنڈیشن کو اچھا کرنا یہ تھرسڈے نائٹ وی ڈونٹ نو کہ کس کنڈیشن میں. تو یہ شخص رونے لگا, کیا ہوگا. اس نے یہ اعمال کیا. اعمال کام کیے, اس نے پوری فیملی کو مکے میں چھوڑا اکیلا. all the way he traveled to نجف اشرف. اللہ ہم کو بھی میرے مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. وادی السلام گیا, وادی السلام سے بھی جاتے, آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ جب زیارت پہ زائرین جاتے ہیں تو they go to وادی السلام. ضرور جاؤں, 2 نبی بھی ہیں, نبی صالح نبی ہود ہے, وہاں جاؤ, وہاں پہ بہترین جگہ ہے. سارے مرحومین جتنی نیک روح رہتی سب وادی السلام. یہ وادی السلام گیا, جا کے روز مولا کی زیارت کو آتا تھا, مولا کے پاس, اللہ ہم بھی جائیں مولا کی زیارت کو انشاءاللہ. اور وہاں سے صبح اٹھ کے وادی السلام جاتا, جا کے یہ اعمال کرتا. 1 مہینہ یا 1.5 مہینے تک یہ اعمال کرتے ہیں, مور دین 1.5. اور وہ آئے نہیں, ملے ہی. ایک ایک دن گزر رہا, اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی, ایک ایک دن گزر رہا, اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. فائنلی واٹ ہیپن کہ یہ اس نے وہاں پہ ایک مولانا سے اس کی ملاقات. مولانا نے کہا کہ تو ہر روز ادھر آتا ہے وادی السلام میں, کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا ایک کام ہے. تو اس مولانا نے کہا کہ میں روز دیکھ رہا, کئی دنوں سے آبزرو کر رہا, تم حرم کی زیارت کرتے ہو اور سیدھا وادی السلام آ جاتے ہو. کوئی خاص چیز ہے, کوئی خاص پرابلم ہے تم کو؟ دین ہی ایکسپلین, ہی سیڈ کہ میں اس لیے آ رہا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں اور اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو آسک ہم کہ بابا تو نے میرے گولڈ کو, میرے سلور کو, میرے پلاٹنم کو, میرے پرلس کو کہاں رکھا؟ میری پوری فیملی وہاں پہ اسٹک ہے, میری پوری لائف کی سیونگ ہوئی ہے. اینڈ آئی نو ہی واز ویری آنیسٹ پرسن. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا کہ بابا تو نے رکھا کہاں, ایٹ لیسٹ ٹیل می, ٹیل یور سن اور ٹیل می, آئی گو اینڈ ٹیک اٹ. تو انہوں نے پورا سنا, سن کے کہا تم کتنے دن سے آ رہے؟ He said almost 1.5 months. Why don't you go to Wadi Barud? He said what? He said why don't you go to Wadi Barud? تم نے ٹرائی کر لیا یہاں پہ وادی السلام میں؟ اس نے کہا ہاں. کہا پھر why don't you go to Wadi Barud? He said وادی برود, وادی برود میں تو سب گناہگار لوگ ہیں, عذاب ہے, وہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. ہم یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں نا لندن میں گو ٹو ہیل. گو ٹو ہیل بولنا آسان ہے, یاد رکھو کسی کے بولنے سے کوئی ہیل ویل کو نہیں جاتا, کبھی مت بولو گو ٹو ہیل. تو وادی برود ون آف دی پارٹ آف دی ہیل ہے, اس سے کہ وہ وہاں جا ہی نہیں سکتا. ہی واز سچ اے آنیسٹ گائے. پورا مکہ بول رہا تھا, پورا مکہ بولتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ آنیسٹ. وہ ایماندار تھا, نیک تھا, عبادت گزار تھا, سچا تھا. وہ وادی برود کیسا جائے گا؟ تو یہ عالم دین نے کہا تم نے ٹرائی کیا نا, یو ڈنٹ گیٹ اٹ, جسٹ گو اینڈ ٹرائی اوور دیئر. ہو سکتا تھوڑے دن کے لیے وہ وہاں گیا, اس کی بات سمجھ میں آئی. Then he traveled all the way from Makkah to Yemen. یہ یمن میں ایک ڈیزرٹ ہے, یمن کے اندر انٹیریئرز میں ایک ڈیزرٹ ہے جو جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کہ اس کے کئی واقعات, آپ کو اتنے واقعات ملیں گے آپ کو کتابوں میں. ابن ملجم ظالم کا واقعہ بھی وہیں کا ہے.
قابیل کا واقعہ وہی کا اللہ کے رسول کے زمانے میں. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص یمن سے آیا تھا. اب سن لیں 2 منٹ کا واقعہ. قابیل جو پہلا جس نے مرڈر کیا تھا جناب حابیل کا، جناب آدم کا بیٹا. تو ایک شخص یمن سے آیا تھا اور آ کے جو ہے اللہ کے رسول سے کہا تھا یا رسول اللہ میں یمن سے آ رہا تھا، ایک ایسی جگہ سے آیا، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی کہ اس کے پاس سے میں کریزی ہو گیا، میں دیوانہ ہو گیا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں سیدھا آپ کے پاس آیا کہ یہ کیا دیکھا میں نے. اللہ کے رسول تو جانتا تھا. پوچھا کیا دیکھا تو نے؟ تو کہا میں وہ ڈیزرٹ سے آ رہا تھا. اور تو ڈیزرٹس میں لوگ کیا کرتے کہ ویلز بناتے تھے. پرانے زمانے میں کنواں جس کو بولتے ہیں ویل کیوں بناتے تھے کہ اگر کوئی کاروان وہاں سے جا رہا تو رکے پانی پیے. بے انتہا اسلام میں ثواب ہے، کسی کو پانی پلانا، کسی کی سبیل کا انتظام کرنا بے انتہا ثواب ہے. آلویز ایک چیز یاد رکھو، اسلام ہمیشہ اس کو زیادہ پروموٹ کرتا کہ جب تم دوسروں کے لیے کرتے، سب سے زیادہ یہ جذبے کو، یہ سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرنا. اور تھرسڈے نائٹ یہ دعا کرو. تو اس نے کہا کہ میں آ رہا تھا، راستے میں نے دیکھا کہ کنواں ہے، تو میں رکا، اپنے کیمل کو روک کے میں نے بکیٹ ڈالیا. میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می. بکیٹ ڈال کے میں نے اس کو اٹھا کے میں وہ پانی پینا چاہتا ہوں. I just wanted to drink the water. تو میرے کانوں میں، میرے ایئرس میں ایک آواز آئی کہ بھائی میں بھی بہت پیاسا ہوں. I'm also very thirsty. Oh my brother. I'm also very thirsty. تو یہ گھبرا گیا. اس نے دیکھا کہ نہ ادھر کوئی آدمی نہ ادھر کوئی آدمی، آواز کہاں سے آئی؟ اس نے کہا ہو سکتا میں ایسی وہم ہے. پھر بکیٹ کو اٹھا، پانی لے کے منہ میں، چلڈ واٹر، میں ایسا پینا چاہتا ہوں. پھر میرے کان میں آواز آ رہی ہے، او مائی بردر آئی ایم ویری تھرسٹی، گیو می سم واٹر، گیو می سم. ہی واز شاک کہ یہ کیا ہو، یہ آواز کہاں سے آئی. پھر رائٹ اور لیفٹ کو دیکھتا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آئی. پھر اس نے نکال کے ایسا پینا چاہا. پھر اس کے کان میں آواز آئی، او مائی بردر. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو کتابوں میں یہ واقعہ، مشہور واقعہ موجود ہے قابیل کا. تو پھر آواز آئی، او مائی بردر آئی ایم ویری تھرسٹی، پلیز گیو می سم واٹر. اب اس کو فیل ہوا کہ یہ آواز رائٹ اور لیفٹ سے نہیں آ رہی، یہ آواز اوپر سے آ رہی. اس نے سر کو ایسے اٹھا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک انسان ہے جس کے گلے میں ایک رسی، وہ ایسا ہے، لک ایٹ می ایسا ہے، اور رسی آسمان سے بات کر رہی. وہ بالکل یہاں پہ ایسا الٹا، اس کی زبان پانی سے باہر آ گئی پیاس سے. اس کی زبان پہ ایک ہی ہے، بھائی تھوڑا پانی مجھے دے دے، گیو می سم واٹر. یہ گھبرا گیا کہ یہ کون ہے. اس نے اس بکیٹ کو ایسا اوپر لیا، واٹر کو جیسے اوپر لیا، وہ آدمی ایسا دکھ رہا کوئی اس رسی کو، اس روپ کو اوپر کھینچ لیتا ہے. پھر جیسے جب یہ پینا چاہتا وہ نیچے آ جاتا ہے. بس یہ دیکھ کے وہی انکانشیس ہو، بے ہوش ہو کے گر. پھر جب ہوش آیا، ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ لوگوں نے دیکھا کہ ایسے انسان پڑا ہوا، اس کو ہوش میں لائے. وہاں سے سیدھا کہ اللہ کے رسول کے پاس مدینے آئے، آ کے کہنے لگا یہ کیا دیکھا میں نے؟ تو رسول نے کہا کہ یہ وہ ظالم، وہ ملعون قابل ہے جس نے پہلا مرڈر کیا تھا حابیل کا، پہلا مرڈر. وہ دن ہے جب وہ مرا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. آلموسٹ 18,000 ایئرس پہلے، 15,000-16,000 ایئرس پہلے یہ عذاب ہو رہا اس کو. کیوں ہو رہا؟ مرڈر کیوں ہوا تھا؟ حسد سے، جلسی سے. اس کو جلسی تھی اپنے بھائی سے. آج ہم کو نہیں ہے حسد. میں انشاءاللہ یہ ٹاپکس تھرسڈیز کی ٹاپکس ہیں. آج تو فرسٹ مجلس ہے، اسی لیے ایک انٹروڈکشن دے کے جا رہا ہے. اپنی تھرسڈے جو مجلسیں ہوں گی اس کی الگ الگ ٹاپک ہوگی. ایک تھرسڈے جلسی کے اوپر بھی آئے. آج نہیں ہے ہمارے پاس، لندن میں کوئی ایسا نہیں ہے. ہم سگے بھائی سے حسد کرتے ہیں، ریئل اور بردر سے جلسی کرتے، کزن سے کرتے، بھائی بہن میں حسد ہے، ہر سے حسد ہے. ہم سوائے ایک رشتہ ایسا، یاد رکھو میں یوتھ کو بول رہا، ایک رشتہ، ایک ریلیشن شپ ایسی ہے کہ جس میں حسد نہیں ہے. جو بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے وہ تمہارے ماں باپ کا رشتہ ہے، پیرنٹس کا رشتہ ہے. کہ پیرنٹس کبھی اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتے، اس لیے کہ پیرنٹس کا ایک ایسا کلین اور پاک رشتہ ہے کہ وہ چاہتے کہ ان کا بیٹا آگے بڑھے، وہ پراؤڈ فیل کرتے، لیکن حسد نہیں کرتے. حسد کے لیے امام علی کا جملہ ہے، مولا علی کا جملہ ہے کہ تم کیا حسد کرتے ہو، تم کیا حسد کرتے ہو.
ہاں امام کہتے ہیں کہ حاسد کو، حسد کرنے والے کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے، وہ خود اپنی فائر میں جلتا ہے۔ اس لیے کہ دوستو آپ اچھے کپڑے پہنو دوسرا جل رہا، آپ کا ایک سٹیٹس بڑھ گیا وہ جل رہا، آپ کا ایک اچھا پوزیشن ہو گیا وہ جل رہا۔ یہ بیماری ہے، یہ کینسر ہے، یہ کینسر ہے۔ تو میرے علی والا جو ہوگا نا وہ کبھی حسد نہیں کرے گا، اس لیے کہ امام علی سے لوگوں نے حسد کیا، علی نے کسی سے حسد نہیں کیا۔ یہ جملہ میرے بڑا امپورٹنٹ جملہ تھا جو میں نے بولا کہ مولا علی سے لوگوں نے حسد کیا کہ علی کو یہ سٹیٹس کیوں ملا، لیکن امام علی نے کسی سے حسد نہیں کیا۔ تو جو علی والا ہوگا یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ آج تھرسڈے نائٹ ہے، آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو اس بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ لے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ ہوا کیا؟ یہ سیدھا وادی برود گئے۔ He traveled all the way from نجف اشرف to وادی برود، گئے وادی برود۔ وادی برود جا کے اب سنو اینڈ کرم، واقعہ میرا ٹائم بھی ہو گیا، آلموسٹ 45 منٹس کی مجلس ہو گئی۔ وادی برود گئے، وادی برود جا کے فرسٹ نائٹ تھی، انہوں نے یہ عمل کیا۔ تھرسڈے نائٹ ٹونائٹ، آج کی رات اس نے یہ عمل کیا۔ یہ کہتا ہے جیسے میرا عمل آدھی رات کو ختم ہو، اس ڈیزرٹ میں جا کے میں نے پکارا، یہ عمل کر کے میں نے فلاں ابن فلاں جو اس کا نام تھا اس کو پکارنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جلا ہوا جیسے کوئی آگ میں جلا، میں اس کو بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے واقعہ، چہرہ جلا ہوا کالا، اور ایسا ہوتے ہوئے اس کے پاس آیا اندھیرے آ کے کہنے لگا کہ اے شخص تو مجھے کیوں پکار رہا؟ اس نے کہا، جو آیا تھا انڈیا والا، اس نے کہا I didn't call you. I called فلاں ابن فلاں۔ تو اس نے کہا وہ میں تم ہو، تم یہاں کیسے آ گئے؟ ہاؤ تم یہاں کیسے آ گئے وادی برود میں تھرسڈے نائٹ؟ تو اس نے کہا تم تو اتنے آنےسٹ تھے، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں اتنا مکے میں نام تھا تمہارا بھائی جو ہے۔ اس نے کہا جو بھی ہے پلیز میرا ایک ایک جملہ ایک بالکل لاسٹ اس میں آ گیا، ایک ایک ورڈ غور سے سنو۔ اس نے کہا بے شک میرا نام تھا، میں آنےسٹ آدمی ہوں، جو بھی میں نے نیکی کی، جو بھی میں نے اچھا کام کیا، چھوٹا بھی جو کام کیا نا وہ اللہ کے پاس پروٹیکٹڈ ہے، and I'm going to get the reward. لیکن میرے 3 گناہ، بعض کتابوں میں 5 گناہ ہیں، 3 گناہ ہیں، بعض کتابوں میں 5 ہیں، کہ 3 گناہ میرے ایسے جس کی وجہ سے جب میرے بیٹے نے مکے میں مجھے لحد میں گریو میں لٹایا، میرا حساب اور کتاب ہوا، اور اس کے بعد مجھے وادی برود پہنچا دیا گیا۔ امام علی کہتے ہیں کہ اپنی لحد کو، اپنی گریو کو گارڈنز آف ہیون بناؤ یا جہنم کے حصوں میں سے حصہ بناؤ۔ اس نے کہا تم یہاں ہاؤ؟ اس نے کہا میرے 3 گناہ، بعض کتابوں میں 5 ہے، ہو سکتا ہے 1 یا 2 آج بتاؤں بس۔ کا پہلی چیز یہ تھی کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اولڈ تھے، ضعیف تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں۔ I didn't spend the time with my parents. اللہ نے کہا تیری ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے ماں باپ کا وہ ایک طرف۔ میری ٹاپک پیرنٹس نہیں ہے، انشاءاللہ ٹاپک آئے گی جمعراتوں میں، تھرسڈیز میں آئے گی، تھرسڈیز کی مجلس میں، جو آج سب سے بڑا ہماری کمیونٹی کا المیہ ہے، سب سے بڑا ہماری کمیونٹی کا پرابلم۔ اگر دیکھیں دوستو، اگر زندگی میں تم نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا، ریسپیکٹ کی، اور مرنے کے بعد بھول گئے، منڈے کے بعد اگر بھول گئے تو دین یہ تھرسڈے نائٹ تمہارے ماں باپ کی رات ہے۔ لندن میں جب تمہاری ختم ہو، مغرب شروع ہو، میں آدھا گھنٹہ مانگ رہا ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکی یا لڑکے سے، I just need half an hour, not for me، میرے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ آج کی رات ڈونٹ forget your parents۔ کچھ نہیں کر سکتے وہ 2 رکعت نماز آج کی رات ضرور پڑھو، صدقہ دو اور زیارت امام حسین، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے تمہارے ماں باپ کے۔
اور نماز شب اگر پڑھ رہے تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا. تھرسڈے نائٹ اللہ نے رکھی اس لیے He kept it for your parents, kept it for your marumins. اگر تم بھول گئے، اس نے یہی کہا، پہلا جملہ اس کا یہی تھا کہ جو کچھ میں نے نیکی کی تھی وہ اللہ کے پاس پروٹیکٹڈ ہے، لیکن میرے کچھ گناہ سے جس کی پنشمنٹ کے لیے میں یہاں آیا ہوں، کلین ہونے کے لیے آیا، اب میں تکلیف میں، پینفل. پہلا اس میں یہ تھا کہ میں نے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا. آج کسی کے پاس ہے ٹائم؟ ارے یار، زندہ کے لیے نہیں ہے تو مرنے کے بعد ماں باپ کو یاد کر رہے. آج کیا آج کا پلان کیا ہے آپ کا؟ I'm just asking the plan. کوئی پلان ہے اپنے مرحوم باپ کے لیے کچھ کرنے کا؟ کوئی پلان ہے اپنی مرحوم ماں کے لیے کچھ کرنے کا؟ فاتحہ پڑھ لی وہی بڑی بات ہے. ان کے لیے مجلسیں کراؤ، مجلسیں جو اہل بیت چینل پہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلسیں ہو رہی، اس کو اسپانسر کرو اور بولو کہ یہ مجلس میں اپنے مرحوم ماں کے لیے، مرحوم باپ کے لیے کر رہی، میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے کر رہی، میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے کر رہی. اگر ماں باپ زندہ بھی ہے تو یہ مجلس کو اسپانسر کر کے یہ اللہ سے دعا کرو کہ تھرسڈے نائٹ تیری بلیسنگ کی رات، رمضان چلا گیا، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہ لاک ڈاؤن میں، تو پروردگار ہم یہ مجلس اسپانسر کر رہے ہیں، اور یہ مجلس جب ہم اسپانسر کر رہے ہیں تو جو میرے ماں باپ زندہ، ان کی صحت کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے، آپ صرف ماں باپ کی ہیلتھ نہیں، اپنی ہیلتھ کے لیے بھی دعا کر سکتے. صرف ماں باپ کی مرحومین کے نہیں، اپنے پورے جتنے مرحومین. آپ سوچو کہ اگر یہ تھرسڈے، کمنگ تھرسڈے اور یہ تھرسڈے، اگر آپ نے ایک مجلس اپنے سارے مرحومین کے لیے کروا دی تو کتنا بڑا کام ہو گیا کہ تھرسڈے نائٹ کی ساری بلیسنگ مل گئی. تو کوشش کرو، پہلا اس کا جو گناہ تھا وہ وادی السلام جانا تھا. وہ supposed to go to Wadi Salam. What I'm saying, he's supposed to go to Wadi Salam because of his aman. لیکن کچھ ایسی چیزیں تھی جس کے لیے اس کو مان جانا. بس میں روک رہا ہوں اور انشاءاللہ مولانا صاحب جی قطع کلامی کی معافی. مولانا صاحب واپس آ کے اذان بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، تو انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ابھی کچھ مصائب کے جملے بھی